ذرا عمران خان کی بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آج ایک بڑی یوتھ کھڑی ہے، وہ ان کو اپنا مرشد بھی مانتی ہے، ساتھ ساتھ وہ ان کو پاکستان کی تمام مشکلات کا واحد حل بھی سمجھتی ہے۔ اس وقت وہ جیل میں ہیں، امید لگائی بیٹھی ہے کہ بھائی جیل سے باہر آئیں اور وہ ایک بار پھر پرائم منسٹر بنے۔ بھی حالیہ ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو پھر وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے، جیل میں مر گئے تو ٹھیک ہے۔ ایک تو اتنا سخت بیان آپ نے کیسے دے دیا، دوسرا یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ بات یہ کہ میں تو آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں نا، میں تو رپورٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ کر دیں۔ میں نے تو اسی پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ خان صاحب سبق سیکھیں، جب وہ باہر نکلیں گے تو اپنے معاملات میں وہ سبق سیکھیں۔ اور یہ جو جملے آپ کوٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی میں نے بولا تھا، جب اس اینکر نے کہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، میں نے کہا سلوشن یہ ہے کہ آرمی چیف بھی، چیف جسٹس بھی، خان صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور اپنے گزشتہ گناہوں کے اوپر اعلانیہ معافی مانگیں اور پھر اگلے معاملات کو لے کے چلیں۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مار دو تو میں اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا رہا ہوتا۔ بیسیکلی میں نے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتائی ہے، اس میں نے بتایا کہ وہ یہ سوچتے ہیں، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے۔ اب جتنے لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ میں نے کوئی خان صاحب کے قتل کی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو میں کہوں گا ان کی سمجھداری بڑی چھوٹی سی ہے۔ اگر اس طریقے سے رزلٹ نکلنا شروع ہو جائے تو مجھے بتائیں، جو بندہ مجھ سے کوشچن کر رہا تھا وہ کوئی مولوی تو نہیں تھا، وہ ایک سیکولر تھا، وہ کہتا حضرت یہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ صحیح بات۔ پھر منصور علی خان جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پکڑ لیتا ہے دوسرے لوگوں کو، انہوں نے اس کو خبر بنا کے پیش کیا اور انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ انجینئر صاحب کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر سیکولرز یہ بات کرتے نا کہ میں خان صاحب کی موت ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو میں مان لیتا، مذہبی طبقے کو تو میں نے ماننا نہیں، ان کے سپورٹرز کو تو میں نے ماننا نہیں، کیونکہ وہ تو ہر اس بات کو جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں وہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو شیر افضل مروت کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے، ان کو چھوڑ دیں، ان کی بات کوئی حجت نہیں ہے۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیں، کیا میری اس بات سے علمی طور پر کسی نے دلائل کے ساتھ اختلاف کیا؟ کسی نے کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہو کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو انشاءاللہ سکون ہو جائے گا، کوئی امت میں فساد نہیں ہوگا، یہ کسی نے کہا ہے؟ اور سارے مانتے ہیں کہ یہی کچھ ہوگا، لیکن وہ یہ کہنا نہیں چاہتے۔ میں نے کہہ دیا اس لیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو پتا ہے کون سا ایسا بندہ ہے ان کا حامی یا ان کا مخالف جو یہ کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو سکون سے بنی گالا وہ 1 سال کے لیے اعتکاف کر لیں گے۔ اگر اعتکاف کرنے والے وہ ہوتے نا تو آج اندر نہ ہوتے، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے سکون کریں۔ صحیح، تو یہ تو سارے مانتے ہیں کہ وہ سکون نہیں کریں گے، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ رہا یہ میرا کہنا تو ظاہر ہے وہ میں ایک نیچرل بات کر رہا تھا۔ دیکھیں میں کئی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں زندہ رہا، صحیح، تو اگلی اتوار کو میں اس کا جواب دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ منو قتل کر دو تاکہ اگلی اتوار ہی نہ آئے؟ ہائے ہائے ہائے، پی ٹی آئی لو تو انو چھکا میں ہی مار سکتا تھا، مولویوں نے اس طرح میں لمحہ پایا تو انو ہی چھکا میں دیتا ہے۔ اگر میں یہ بات درجنوں دفعہ کرتا ہوں کہ میں اگر زندہ رہا میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہوں اپنے قتل کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ نہیں، میں یہ اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے وقت ملا تو یہ ہوگا۔ میں نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو وقت ملا تو یہ ہوگا، میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ ٹرولنگ تو سٹارٹ ہو گئی تھی نا آپ کے اگینسٹ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا اس کا رزلٹ نکلا ہے، کیا ملا ہے ان کو۔ میرے سبسکرائبر جو ہے 10,000 بڑھ گئے 3 دنوں کے اندر۔ میں کوئی ایک یوٹیوبر ہوں کہ جسے تھوڑی سی بات کرنے کے اوپر 30,000 اس کے سبسکرائبر کم ہو جائے اور پھر وہ معافیا مانگنا شروع ہو جائے۔ وہ کراچی کا ایک یوٹیوبر، بھائی کام کرنے سے پہلے تو سوچتا نا، تو ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا میں قاسم علی شاہ ہوں، بھائی میں نے اپنی آڈینس ارن کی ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے RTS بٹھا کے امت پہ مسلط نہیں ہوا، میں فارم 47 کی پیداوار نہیں ہوں، میرا پورا کریکٹر ہے پچھلے 16-17 سال کا۔ اس کے بعد مجھے اسٹوڈنٹس نے ایکسیپٹ کیا، میرے اسٹوڈنٹس کی اکثریت PTI میں ہے، اور کئی تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اگلی دفعہ ووٹ نہیں ان کو ڈالنا۔ میں نے کہا یہ آپ کا اپنا رائٹ ہے، میں اس طرف نہیں کسی کو لے کے جاتا، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یعنی اس لیول تک آپ کو پتا ہے کہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہیں تو لوگ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں نا، پولیٹیکل لیڈرز کو کس حد تک کوئی چاہے گا؟ کتنے لوگ نکلے ہیں؟ دیکھیں یہ کہتے تھے یہ کربلا ہے، کربلا میں تو سارے شہید ہوئے تھے، خان صاحب کی کربلا میں تو سارے پریس کانفرنس کر کے گھر چلے گئے۔ کدھر ہے اسد عمر؟ وہ بڑے بڑی آوازیں، علی زیدی، فواد چودھری، یہ تو کربلا ہونی تھی، کربلا تو کوئی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ یہ حسین ہے اور نہ مخالفین یزید ہے، بس اپنی کوئی اور نام رکھنے ہیں تو آپ رکھ لیں۔ خان صاحب پاپولر ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو وہ میں پاپولر سمجھتا ہوں عمران کہ خان کیسے خان صاحب پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پاپولر لیڈر ہے۔
صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پاپولیرٹی ختم کیسے ہوگی جو چاہ رہی ہو؟ نہیں, کیوں ختم ہو؟ ہم تو کہتے ہیں اس سے ڈائریکشن اچھی مل جائے. خان صاحب لرن کریں, خان صاحب امت کے لیے ایسٹ ہیں, اپنا قبلہ درست کریں, وہ حربے نہ اڈاپٹ کریں. یعنی جو چیزیں وہ گورنمنٹ سے نکالے جانے کے بعد باتیں کر رہے ہیں نا, کاش وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ویسی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. جب یہ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میرا اگر ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف مجھ سے بات کرے میں اسے سیگ کر دوں گا. خود سیگ ہو گئے, کیا تو کسی کو نہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آرمی چیف قوم کا باپ, اور ہر وقت یہ راگ لاپتے رہتے تھے. کوئی انہوں نے عہدہ ایسا چھوڑا تھا جو فوج کے حوالے نہ کیا ہو. آج وہ کہتے ہیں فوج کو سیاست میں لچ نہیں تلنا چاہیے. خود یہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہے ہیں کہ میں فیض حمید کے ذریعے اپنا کورم پورا کرواتا تھا. مجھے بتائیں, اکثریت تھی ان کے مخالفین کی, سینٹ کا چیئرمین انہوں نے سنجرانی منتخب کروایا, اور ان کے ماننے والے کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے دل کی آواز پہ لبیک کہا ہے. بھائی اب پھر سپریم کورٹ کا جو پرانا ڈیسیژن تھا قاضی فائز عیسیٰ والا, اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا. کسی ایک جگہ کھڑے ہونا. آپ کے مخالفین اگر آپ کا ساتھ دیں تو دل کی آواز ہے, آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو لوٹا. تو آپ کا دین ایمان کیا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کنگ آف یو ٹرنز ہے. کسی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے سوائے ایک بات کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور اس کے بارے میں بھی مجھے ابھی کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ انہیں آفر نہیں ملی یا آفر ملی ہے وہ خود نہیں جا رہے. یہ وقت بتائے گا. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جن پہ انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو. اب دیکھیں یو ٹرن فوج سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے, اور ان کا میں معافی بھی مانگنے کے لیے مشروط تیار ہوں. اس سے بڑی بات کر دی جو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں ایک لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ انہوں نے کہا ان سب کو بلی چڑھا دیں جو 9 مئی میں ہے. یار ان 10,000 بچوں نے تمہارے پیچھے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگایا, تم کہہ رہے ہو ان کو سزائیں دو, ان کے ساتھ کھڑے ہو. اس کی بجائے کہنا چاہیے کہ انہیں سزائیں نہ دو, مجھ اکیلے کو دو, میں نے انہیں ورگلایا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ان کو چڑھا دو مجھے. ایک لیڈر کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کون سی بات آپ کی صحیح مانیں؟ تو میں تو ان سے کہوں گا یو ٹرن لینا چھوڑے, قوم کو سچائی بتائیں جو حقیقت ہے. مرنے سے پہلے ان سب لوگوں کو, اب یہ سارے اپنی لائف کو انکلوڈ کریں, سب 70+ ہوئے ہیں. زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, اور خان صاحب, مولانا فضل الرحمان. کتنا اور جینا ہے یار؟ سچائی بتاؤ قوم کو.